علی نے جوانان بنی ہاشم کو ہمارے مقابلے میں بھیجا ہے۔ خلیفہ کے جانشین کو تو ان کا دفاع کرنا چاہیے، نہ ان کی مخالفت۔ جب تک بنی ہاشم دروازے پر کھڑے ہیں کوئی تلوار نہیں چلا سکتا۔ خلیفۃ المسلمین کہاں ہے؟ مسلمین کے شر سے کوٹری میں پناہ لیے، تلوار باندھ رکھی ہے ابن نفیرہ۔ خلیفہ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ بلوائی اگر خلیفہ کو نکالنا چاہیں تو بنی ہاشم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ تو علی خلیفہ کی میت کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی حسن، حسین اور عباس بھی دروازے پر کھڑے ہیں۔ جوانان بنی ہاشم اجازت نہیں دیں گے کہ خلیفہ پر ذرہ برابر بھی آنچ آ سکے۔ جب تک خدا خلیفہ کے ساتھ ہے اسے علی اور اولاد علی کی کوئی ضرورت نہیں۔ چلے جاؤ۔ ہم اپنے بابا علی کے حکم سے آئے ہیں، صرف خلیفہ کے حکم سے جائیں گے۔ اوہ علی 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 نہ جینے دیں گے نہ چین سے مرنے دیں گے۔ علی کے حامی اولاد علی سے جنگ کریں گے، گویا میرے داہنے ہاتھ سے میرا بایاں ہاتھ آ کے لڑے۔ علی اگر اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو بلوائیوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ بلوائی تو چلے گئے تھے، وہ خط جو تم نے خلیفہ کے خون سے لکھا اس نے انہیں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ تم ریاست کے دیوانے ہو مروان، انجام بھی دیکھو گے۔ گھر محاصرے میں، اب بلوائیوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ تمہارا خون چاہتے ہیں اور خلیفہ کا عزل۔ تف ہے بنی امیہ پر کہ وہ بیٹھے رہیں اور بنی ہاشم ان کے گھر کی حفاظت کریں۔ دیکھتا ہوں موت مروان کا کیا بگاڑ لے گی۔ یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی اب۔ آؤ میرے ساتھ۔ خاموش ہو جاؤ لوگوں، دیکھو مروان آیا ہے، مروان مروان۔ اے مومنین و مومنات، میں ہوں مروان، وہی جس کا خون تم نے حلال جانا ہے۔ مصر کے بلوائیوں کے قتل کا فرمان میں نے جاری کیا ہے، خلیفہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ خلیفہ جو خوف خدا سے گڑ گڑا کر توبہ کرے عہد شکنی نہیں کر سکتا۔ عہد تو میں نے توڑا ہے، چونکہ میرا تمہارے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہیں۔ قبل اس کے کہ خلیفہ توبہ کرے میں اس کے مخالفوں کا خون حلال جانتا تھا، اور یہ فرمان اسی دوران صادر ہوا۔ تم اسی قوم و قبیلے سے ہو جسے مردانگی میں صرف داڑھی ملی ہے، اگر وہ بھی منڈا لو اور ہاتھوں میں چوڑی پہن کر گالوں میں لالی لگا کر گھروں میں بیٹھ جاؤ تو اور بھی بھلے لگو گے۔ اگر اپنی عورتوں کو تلوار دے کے بھیجا ہوتا اور وہ جنگ کرتی ہیں ایسوں سے جن کے پاس نہ لشکر ہے نہ سپاہ، تو کم سے کم خلیفہ مظلوم کے قتل کا داغ تمہاری پیشانیوں پر نہ ہوتا، کیونکہ اگر عورتیں ہزاروں کی تعداد میں بھی ہوں ایک مرد ان پر بھاری ہے۔ تم بے ایمانوں کی فوج نہ خدا پہچانتی ہے نہ خلیفہ خدا۔ چلے جاؤ، ورنہ اگر میری تلوار نکل آئی تو اکیلا نامردوں کے ایک لشکر کو پچھاڑ دوں گا۔ ارے او گرگٹ کی اولاد، میں ہوں نیار اسلمی صاحبی محمد۔ ایسے رجس تو بارہا جنگ کے میدانوں میں تیرے باپ دادا کے منہ سے بھی سن چکا ہوں، لیکن جہاں بھی جنگ چھڑتی ہے سارے رجس بھول جاتے ہو۔ یہ تمہارے باپ داداؤں کا غرور جاہلیت ہے جو تمہیں اپنے کیے سے نادم ہونے نہیں دیتا۔ اپنی تلوار رکھ دو اور بات مان لو مروان، یہ لوگ خون خرابے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تم میری بات مان لو اور تلوار رکھ دو مروان، یہ لوگ تمہارے قتل و غارت گری کے لیے نہیں آئے ہیں، سمجھے؟
अरे गजब कर दिया, निहार असलमी को कत्ल कर दिया, साहबी रसूल को कत्ल कर दिया, आ मुसीबत आ। ओ मनून, साहबी रसूल को कत्ल करता है। साहबी रसूल कहीं खलीफे खुदा के घर का घेराव करता है? अगर बनी हाशिम न होते तो तुझे इस घर के साथ दफन कर देता। इन लोगों पर पानी बंद कर दो इब्ने उदैस। प्यासे रहेंगे तो जबान हिलाते हिलाते तुम्हारे कदमों पर आ गिरेंगे। बंद कर दो पानी इब्ने उदैस। वलीद, बको, क्या बकना चाहते हो? तुम्हें लश्कर शाम की मदद पहुंचाने पर यकीन है? मुझे तो सिर्फ इस अनार पे यकीन है जो मेरे हाथ में है। मरवान की बात मानना बिल्कुल बेवकूफी है। हम यहां आखिर किस लिए रुके हुए हैं? तुम्हारा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो रुका हूं कि कूफे की हुकूमत फिर से गस्ब कर सकूं। अक्ल गई है चरने? कूफे की इमारत चाहिए 2 घूंट शराब में बेचने के लिए। कूफे की हुकूमत मुझे उस काली आंखों वाली के लिए चाहिए। ज्यादा चढ़ा ली है। तुम भूल गए कि हम घिरे हुए हैं। काश के जौ के दाने बराबर ही गैरत होती। ये बनी उमैया अपनी गैरत निगल तो गए, बेचारे जब हजम न कर सके तो कै कर डाली। तुम भी तो आले उमैया की गैरत का एक नमूना हो। मैंने कूफा शराब के 2 घूंट में बेच दिया। तुमने कौन सी नजासत ठोंस ली थी जो मालिक अस्तर ने तुमको टट्टू की तरह लात मारकर भगा दिया? बकिया तकरीर बाद में होगी। पानी का ये आखिरी कूजा था चाचा वलीद। घर में सिवाय खारे पानी के कुछ भी नहीं है। इजाज के कंजूस आसमान पर टुकटुकी बांधो चाचा की जान। खुदा का क्या भरोसा, हो सकता है खताकार आले उमैया पर भी अब्रे रहमत नाजिल कर दे। भतीजी, तुम हो मरियम? तुम अभी तक सोए नहीं? इतनी रात गए तुम जाग क्यों रही हो? सोने के लिए सुकून जरूरी है, मगर हम हिसार में हैं। बलवाई मेरे खून के प्यासे हैं। बेगम साहिबा सुकून से सो सकती हैं। तुम्हें तो गुरूर ने घेरा है और तुमने मुझे घेरा है। मैं आज रात तमाम हल्के तोड़ दूंगी। ठीक ही कहती हो। तुम्हारे तोड़ने का कोई जवाब नहीं है। दरवाजे के पाते एक अंदाज के ना हो तो बंद नहीं होता। खलीफा को अपनी हाथ की खयानत पर यकीन है। आईने में देख। ये एक तरफा ताजगी का मुआयदा नहीं था।
तेरा एक रुखसार ताजा क्यों है पिसर हकम? ये इश्क की लगी चोट है। तू किसी इश्क का काबिल नहीं है। आज रात मैं शायर हूं। हाँ, बहुत अच्छा, तो इरशाद हो। शबे इज़्दिवाज सुलेमान की गजलों से दिल लगा रहे थे। आज रात मैं भी सुलेमान की गजलों पे खत्म करूंगी मरवान। अब ये सुलेमान का झूलता हुआ तख्त है कि जिसके गिर्द खौफ ज़दा दिलावर है। शब खौफ है और तलवारें हैं बरहना, और तू मरवान मेरी उम्र का लजीज तरीन गुनाह था। अब मेरी हमेशा की तौबा, और ऐसी तौबा जो मुझे कभी अपने दिल का मुती ना करे। मरिया, तुम मर चुके हो मरवान। लेकिन मैं भी जिंदा हूं। जिंदा कुत्ता मरे शेर से बेहतर होता है। काश तुम एक कुत्ता होते तो तुम्हारी वफा पे नाज करती। मेरे कफन को हाथ न लगाओ मरिया। मरियम, अरमान, इस घर का मर्द कौन है? खलीफा प्यासे हैं। रुको मरियम, कहां जा रही हो? ये बेगैरत कौम मर्द औरत में तमीज नहीं करती। मरियम, मरवान, ये बूढ़ा कहीं सारा पानी न पी जाए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आले उमैया को। आज अपने अजदाद के कातिल के हाथ से सैराब हो रहे हैं। मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती?
ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے میں آ سکے؟ نہیں وردان، ہم کتے کو نہیں ماریں گے۔ کتے تم ہو، داڑھی مونچھ رکھ کے اپنے کو مرد سمجھتے ہو؟ اس کی زبان کو لگام دینی پڑے گی۔ تیار ہو جا۔ شرم نہیں آتی جو لاش کو پامال کرتے ہو؟ مروان میرے لال، تیری ماں تجھ پہ قربان۔ اہلاً و سہلاً طلحۃ الخیر، آج یہاں تم نماز پڑھاؤ گے یا زبیر؟ ابھی ظہر کا وقت نہیں آیا تو 2 رکعت شکرانہ ہی پڑھ لو۔ اصلی خلیفہ تو مر گیا، وہ جو گھر میں پردے کے پیچھے بیٹھا ہے وہ تو کسی کام کا ہی نہیں۔ اگر علی نے پانی نہیں پہنچایا ہوتا تو وہ بھی مر چکا ہوتا مغیرہ۔ دیکھا، خلافت کی میراث بانٹنے کے چکر میں ہے ابا خدام، میں ہوشیار رہنا چاہیے۔ ابن ادیس، اگر خلیفہ کا خون چاہتے ہو تو گھر کے پیچھے کی دیوار سے داخل ہو جاؤ۔ نہیں مغیرہ، ہم ردائے خلافت چاہتے ہیں، نہ کہ خون خلیفہ۔ اے مرد عرب، خلیفہ کی ردا تو ان کے تن پر ہے۔ 40 دن تم نے ان کو نظر بند رکھا، ان پر پانی بند کر دیا، ان کے گھر والے پیاسے رہے، ان کے داماد کو مار ڈالا۔ اگر خلیفہ کو ردا اتارنی ہی ہوتی تو اب تک اتار دیتے۔ خلیفہ نے ردا کو اپنا کفن بنا لیا ہے، اب انہیں قتل کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ادھر سے جاؤ۔ ابن ادیس، گھر کے پیچھے سے داخل ہو جاؤ، جاؤ۔ میں ہوں مریم، دختر خلیفہ خدا،
عیسیٰ کی ماں کی ہم نام. اب میں دفتر عدالت میں گیسو پریشان کیے قصر عدالت میں کھڑی میں گریہ نہیں کر رہی ہوں. آؤ مدینے کی ماؤ صدقے خیر لگائیں، کیونکہ اب خلیفہ نے ردائے خلافت کو کفن بنا لیا ہے. دروازہ بند کر کے سجدہ کر رہے ہیں اور زیر لب تکرار کر رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ خدا کے مہمان ہیں. ہاں ہاں، ہم ہمیشہ خدا کے مہمان ہیں. خلیفہ عثمان ابن عفان کا قتل ہو چکا ہے اور شہر پیغمبر مدینہ شورش و اضطراب کی لپیٹ میں ہے. کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ خلیفہ کون ہوگا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ان آفت زدہ دنوں میں مصلحتاً خانہ نشین ہو گئے. غم زدہ اور پریشان حال لوگ مسجد میں جمع تھے. صاحبان رائے سر جوڑ کر بیٹھے تھے تاکہ خلیفہ سے محروم ہونے والی ابا کے لیے خلیفہ معین کریں. خلیفہ مرا ہے یا خلافت؟ تم سب سوگ میں بیٹھے آسمان کو تک رہے ہو کہ خلیفہ آسمان سے نازل ہوگا. محمد خاتم الانبیاء تھے. تعجب ہے خلیفہ کو رخصت ہوئے 7 دن ہو گئے لیکن ابھی تک ردائے خلافت کسی نے نہیں اوڑھی. خلیفہ مرحوم کی موت کی خبر نئے خلیفہ کی جانشینی کی خبر کے ساتھ جلد سے جلد شہروں تک پہنچنی چاہیے، ورنہ مملکت کا ہر علاقہ کتے کے منہ میں ہڈی کے مانند ہو جائے گا. تم لوگ اور تم ساتھ جو کہ طلحت الخیر اور سیف الاسلام زبیر کے ساتھ اہل شورا میں سے تھے، مل کر مشورہ کرو. ہمیں وہ ہاتھ چاہیے جس کی ہم بیعت کر سکیں. اگر بیعت لینے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا تو کیا؟ تب تلوار کا سہارا لیں گے. گھومن ہے تمہیں اپنی تلوار پہ. اے بڈو، پہلے خلیفہ کو قتل کرتے ہو پھر خلیفہ بناتے بھی ہو. تمہاری تلوار کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ضرورت ہی کس کی ہے؟ لاکھوں ارب بے چھتا شہد کی مکھیوں کی طرح ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں. تانے کے بجائے مشورہ کرو سردار. کوفے اور بس سرداروں میں کئی لوگ غائب ہیں. قاتلین خلیفہ کو جا کے ان میں تلاش کرو. بس کرو بس کرو. اگر تلواروں کی زبان ہوتی
خود مجرموں کا پتہ دیتی، سمجھے؟ مرد عرب، تمہارے پاس تلوار تو موجود ہے، پھر اہل شورا کی کیا ضرورت ہے؟ جو زخم مرہم سے ٹھیک ہو جائے اسے داغا نہیں جاتا. ہم خلیفہ کا جانشین چاہتے ہیں، نہ خلیفہ کا قاتل. بہرحال یہ جان لو، اگر وقت گزر گیا اور خلیفہ مقرر نہ ہوا تو مجھے بھی خدا احکم الحاکمین کی قسم تمام اہل شورا کی گردنیں اڑا دوں گا. علی کی بھی گردن اڑاؤ گے؟ ہاں، علی کی بھی. ابن ادیس، نہ تم میں خیبر کا استحکام ہے، نہ ہی اس کے دروازے جیسا وزن. بے سوچے سمجھے رجس خانی نہ کرو. جا کر اپنے باپ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ علی کی ذوالفقار نے امر کی کیا گت بنائی تھی. امر؟ کون سا امر؟ نہیں جانتے تو تم نہیں جانتے. تم ٹھیک کہتے ہو، علی کی ذوالفقار بھی آ جائے تب بھی تم جیسے جاہلوں کی ہٹ دھرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابو الحسن نہیں دکھ رہے ہیں. یہی تو سوال ہے جو کئی روز سے عرب ایک دوسرے سے کر رہے ہیں. جبکہ علی ذوالفقار چلانے کے بجائے بیلچا چلا رہے ہیں اور کبھی کھدال ہاتھ میں لیے کنواں کھودتے ہیں. کیا ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ اپنی پھٹی ہوئی جوتیوں کو بھی عرب پر حکومت کے بدلے نہیں دوں گا؟ اور کبھی کہتے ہیں کہ تمہاری دنیا میرے نزدیک ایک بکری کی چھینک سے زیادہ بھی بدتر ہے. انہوں نے ہم سے منہ موڑا ہے تو کیا ہم ان سے منہ نہ موڑے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ علی اس وقت بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے حسن و حسین کے ان زخموں کا مداوع کر رہے ہیں جو خلیفہ مقتول کا دفاع کرتے وقت ان کو تلواروں سے لگے تھے. اگر وہ خلیفہ مقتول کے سوگوار ہیں تو ہونے دو. تم اپنے درمیان سے خلیفہ کا انتخاب کر لو. کرو انتخاب. بتاؤ تم میں سے کون بیعت لینے کے لیے تیار ہے؟ کرو، تعین کرو. طلعت الخیر یا سیف الاسلام زبیر؟ تم کہو. جب تقدیر نے میرے لیے لباس خلافت تیار کر دیا ہے تو پہننا ہی پڑے گا، ورنہ گناہگار ہو جاؤں گا. دیکھنا امت کیا چاہتی ہے. امت خلیفہ چاہتی ہے شیخ. اب تم اپنے درمیان سے کسی کو خلیفہ منتخب کرو. السابقون السابقون اولئک المقربون. سعد، تم تو دین محمدی کے اولین مسلمانوں میں سے ہو. ایران کے وہ مضبوط قلعے جن کے افسانے مشہور ہیں تمہارے ہی ہاتھوں فتح ہوئے. مومن، تمہاری ہی تو تلوار نے ان انتہائی متعصب مجوسیوں کو مسلمان کیا ہے. اب کیوں ذمہ داری سے کترا رہے ہو؟ تم بھی تو ردائے خلافت کے حقدار ہو. ٹھیک ہے، اسلام لانے میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن دیانتداری میں کیا؟ میری زندگی تو سفر و سفارت میں گزر گئی. خالی سنا ہے وحدہ لا شریک لہ، لیکن سمجھا نہیں سمجھا. میں تو آپ لوگوں کی دعا کا محتاج ہوں. خدا بڑا مہربان ہے اور بندہ نواز. اور آپ لوگ اولیاء و خلفاء کے رشتہ دار ہیں. آپ طلعت الخیر ابو بکر صدیق کے بھتیجے اور آپ زبیر خلیفہ کے داماد ہیں. چلو ہاتھ بڑھاؤ زبیر، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بار خلافت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی بھی اٹھا کے منزل مقصود تک پہنچا دے. یہ ردائے خلافت جسے باتوں ہی باتوں میں آپ ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں،
कोई बिकाऊ माल नहीं जिसे किसी भी बनिया या बक्काल से खरीदा जा सके। ये खिलाफत का शजर जिसे बुजुर्गों ने अपने खूने जिगर से सेंचा है, जो सैयद शुहदा हमजा के टुकड़े जिगर, जो रसूल खुदा के शहीद दंदान मुबारक हजारों शुहदाए बद्र उहद और खंदक खैबर के खून का विरसा है। लिल्लाह से पामाल न करो। रिश्तेदारी की बात हो तो अली अहले बैत से है, शमशीर की बात करते हो तो दीन मोहम्मद जुल्फकार अली का एहसानमंद है। अगर दियानतदारी देखते हो, जो चाहो मुझे कहना, अगर अली की एक लफ्जिश को मैं तुमसे लाखों दिरहम में न खरीद लूं। हुकूमत और कज़ावती उमूर में गुज़िश्ता खुलफा ने बारहा अली के दर पर दस्तक दी है। खिलाफत के लिए पाक और ताहिर हाथों को तलाश करो मेरे भाइयों। सुनो, अली ने खलीफा उस्मान की दिफा के लिए रसूल के नवासे हसन और हुसैन को कुर्बानगाह भेज दिया। खुदा की कसम, सालेह तरीन मर्द हमारे दरमियान अली है। हाँ बेशक, हम भी ये चाहते हैं कि ये मनसब अली संभालें। वो कबूल नहीं करते तो हम क्या करें? इसरार करें। कहते हैं वजीर बनना मेरे लिए अमीर बनने से बेहतर है। अना मदीनतुल इल्म अलीउन बाबुहा। इंसाफ कैसा, जबकि अली जैसा इल्म नबूवत का दरवाजा होते हुए अली को उम्मत की क़ियादत न दी जाए। हदीस नबवी नहीं सुनी, मन कुंतुम मौला फहादा अलीउन मौला। अली की फजीलत में किसी ने शक नहीं किया हकीम। इसरार के बावजूद भी कबूल नहीं करते, अब जबरदस्ती करें? जिम्मेदारी आयत करते हैं, शरई जिम्मेदारी। आप शुरा के बुजुर्गों में से हैं ना? तो यकीनन शुरा की हैसियत से भी वाकिफ होंगे। क्या खलीफा मख्तूल असहाब और अहले शुरा से नहीं थे? फिर भी देखा बात कहां तक जा पहुंची। तुम बलवी, खलीफा ही चाहते हो ना? खलीफा गढ़ लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। खलीफा ये रसूल हो, मुश्किल ये है जब हमें यकीन है कि अली आलिम तरीन, आदिल तरीन और बातक़वा तरीन फर्द हमारे दरमियान में हैं, तो रिदाए खिलाफत भी उन्हीं के दोष पर होना चाहिए। आप लोगों का साथ होगा तो अबुल हसन पर जिम्मेदारी आयद होगी। साथ देने का इकरार तो करो। सुन लिया आप लोगों ने, चले अब ये भी करके देख लेते हैं। बेकार दिल लगाए रखा। आज अली को 25 साल की खाना नशीनी का फल मिल रहा है, समझ गए? काश तुम्हारे हाथ मख्तूल खलीफा के खून में रंगे न होते। ऐ नाकाम खुलफा। अय्युहन्नास, अब जबकि सब अली पर मुत्तफिक हो गए हो तो अपने इत्तेहाद पर कायम रहना। अगर अली ने कबूल किया तो किया, अगर कबूल न किया तो हम अपनी तलवार से उन्हें लिबास खिलाफत पहनाएंगे। अब हमें क्या करना चाहिए अबा मोहम्मद? उनकी खिलाफत को मानना होगा। हमें बसरा और कूफे की हुकूमत मिल जाए तो काफी है।
भाइयों, अली की भी एक शर्त है। राहवार अगर तोहफे में मिले तो उसके दांत नहीं गिना करते अम्मार। हाँ, नहीं गिना करते। अगर तोहफे में 6 सरों वाला अजदहा मिल जाए जिसने खलीफा को भी डस दिया है तो तब क्या करोगे? अय्युहन्नास, अगर अली ने तुम्हारी पेशकश कबूल कर ली तो वो अपने इज्तिहाद पर हुकूमत चलाएंगे। मैं अपने मौला को खूब जानता हूं। अगर अली खलीफा हो गए तो गस्बी अमवाल को, अगरचे वो औरतों के जहेज का हिस्सा क्यों न हो, वापस लेंगे। जो जमींदार हो गए हैं, सवारी के लिए जानवर रखते हैं और नाजुक बदन कनीजें भी रखते हों, वो भी जान लें कि इब्न अबी तालिब उन सब से पूछेंगे कि किस तरह हासिल किया है। और वो लोग जिन्होंने इस्लाम लाने में सबकत किया, जहाद किया, पैगंबर इस्लाम के साथ रहे, वो भी जान लें कि अपना अज्र और सवाब खुदा से मांगे, न बैतुल माल से। क्या इन तमाम शराइत के बावजूद अब भी अली की बैत करने के लिए तैयार हो? अली के शर्त और शुरूत इन दिलजलों की पुकार है। वो लोग इन शराइत से डरें जिन्होंने बैतुल माल को लूट डाला है। एक एक जौ के दाने के बदले अशरफियों के सिक्के लूटे हैं। ये रुलाए गए लोग कुएं में गिरे हुए उनकी तरह हैं जिन्हें अली की अदालत का सहारा चाहिए। अय्युहन्नास, अबुल हसन की शर्त कबूल करोगे? रो रहे हो अम्मार? फतह मक्का याद आ गया जब बिलाल को खाने काबा के छत पर देखा था और बिलाल की अज़ान सुनने के बाद खुशी से मेरे आंखों में आंसू आ गए।
بخن بخن یا علی، علی ابن ابی طالب کی خلافت امت محمد کے نحیف و بے جان جسم کی رگوں میں تازہ خون ہے۔ عائشہ نے مکے میں خلیفہ مقتول کی خونخواہی کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ مکے والے لبیک کہتے ہوئے ان کے اونٹ کا طواف کر رہے ہیں۔ ہم بھی کعبے کی پناہ لیتے ہوئے ان سے مل جائیں گے۔ خلیفہ کے خون آلود کرتے کی قسم، جب تک ان کے قاتلین سے انتقام نہ لے لوں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ خلیفہ کے قاتل خود خلیفہ کے گھر میں ہے، تم نے اپنے ہاتھ دھو لیے ہیں مروان؟ توبہ کر لی ہے؟ اگر علی کی بیعت پر قائم رہو تو شاید تمہاری توبہ قبول ہو جائے۔ موت کے منہ سے نکل کے آیا ہوں۔ تم پھر بھی اندھے ہو مروان۔ مریم، تمہاری باتوں سے بابا کی روح عرش پر تڑپ رہی ہوگی۔ بابا مروان کو اپنی آنکھوں سے زیادہ چاہتے تھے، اس نے ان کو بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن خدا کے حکم سے خود بچ گیا تاکہ بابا کے خون کا انتقام لے سکے۔ اب میں بھی مروان کے ساتھ مکے جاؤں گا۔ آج کعبے کی طرف جانا گمراہی ہے۔ جو بھی کعبے سے لگاؤ رکھتا ہے وہ فرزند کعبہ کی مدینے میں اقتدا کرے۔ سن لیا؟ اب جب کہ تم بیعت نہیں کر رہے ہو، ضمانت دو کہ اپنے باپ عمر کا اثر و رسوخ علی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے۔ کوئی ضامن نظر نہیں آ رہا ہے۔ یا امیر، اجازت دیجیے کہ ابھی اس کی گردن اڑا دوں۔ علی اگر تمہاری ضمانت لیں تو قبول کرو گے؟ میں نے قبول کیا۔ سمجھ لو کہ جس کی علی ضمانت لیں وہ خیانت نہیں کرتا۔ علی نے اس ضمانت سے میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور میرے منہ پہ تالا ڈال دیا ہے۔ دیکھا ردائے خلافت کشادگی کی وجہ سے علی کے جسم پر رو رہی ہے۔ 1 2 3 علی سے میں نے اپنا حصہ لے لیا۔ علی کے 3 دینار کم غنیمت نہیں، ایک خزانے کی برکت ہے۔ شکر۔ سچ مچ سب کو برابر سے دیا ہے؟ عرب اور عجم، امیر اور غریب، آقا اور غلام، علی کی نظر میں سب ایک۔ مہاجر اور انصار کے برابر ان کو بھی 3 دینار دیے گئے تھے جو صحیح سے کلمہ بھی نہیں پڑھ پائے۔ کاش تم نے وہ علی کا خطبہ سنا ہوتا۔ ناکام جوڑواں خلیفاؤں کے چہرے تو دیکھنے کے قابل تھے مروان۔ طلحہ و زبیر کی آواز تو لٹے پٹوں کی طرح دب کر رہ گئی تھی۔
مروان واقعی اس وقت دیکھنے کا منظر تھا. یہ شخص اپنی عدالت کے ذریعے ہماری راہ ہموار کر رہا ہے. بہت جلد یہی قاتل اور ناکام خلفاء کعبے میں پناہ لیں گے. اب تو خلفاء کا قتل عام ہوگا.